غسل موجبات الغسل وهي أسباب الحدث الأكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجبات الغسل اوجب یوجب ایجاباً کا مطلب ہوتا ہے واجب کرنا. موجبات الغسل وہ چیزیں جو غسل کو واجب کر دیتی ہے، ضروری کر دیتی ہے. دیگر الفاظ میں وہی اسباب الحدث الاکبر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدث اکبر کے اسباب کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یفترض الغسل اذا طرأ الحدث الاکبر وذلك بامور، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے جبکہ حدث اکبر طاری ہو، اور حدث اکبر طاری ہوتا ہے چند امور سے، چند باتوں سے. منہا ان میں سے یہ ہیں اذا خرج المنی بشہوۃ، جبکہ منی نکل جائے شہوت کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. سواء خرج فی حال النوم او الیقظۃ، چاہے نکلے بیداری کی حالت میں یا سونے کی حالت میں. یقظہ بیداری، فی حال النوم سونے کی حالت میں. تو اگر شہوت کے ساتھ منی نکلتی ہے بیداری میں یا سوتے ہوئے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. واجب بمعنی ضروری. دوسری چیز ہے عند الرؤیۃ مستيقظ ماء رقیقا، عند الرؤیۃ مستيقظ ماء رقیقا ان تذکر الاحتلام سواء تیقن انہ منی ام لا. کوئی بیدار ہونے والا ہے نیند سے بیدار ہونے والا اٹھتے ہی دیکھ رہا ہے کہ پتلا سا پانی لگا ہوا ہے، اور اس کو یاد ہو کہ یار احتلام کا اس کو یاد بھی ہو. ٹھیک ہے. یقین ہو یا نہ ہو کہ وہ منی ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ غسل ضروری ہو جائے گا اس کے اوپر. واجب بمعنی ضروری. ٹھیک ہے. فرض تو ہوگا ہی، واجب کس معنی میں ہے؟ ضروری کے معنی میں. ٹھیک ہے. عند الرؤیۃ مستيقظ ماء رقیقا، کوئی نیند سے بیدار ہونے والا نیند سے بیدار ہوتے وقت ماء رقیقا پتلا پانی دیکھے، یعنی وہ دیکھے کہ اس کے ازار پر، چاہے وہ شلوار ہو یا ٹراؤزر ہو یا کچھ بھی ہو، وہ دیکھے کہ پتلا سا پانی لگا ہوا ہے. تو چاہے وہ اس کو ایسا لگ رہا ہو یار یہ منی تو نہیں لگ رہی مجھے، چاہے اس کو یقین ہو یا نہ ہو، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاں. تیسری چیز ہے الجماع. ہم بستری کرنے کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ تین اسباب ہو گئے. چوتھا سبب ہے الحیض والنفاس، حیض و نفاس. ایک صحت مند عورت کو جو کہ بالغ ہو، اس کو ہر مہینے ایک خون آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حیض کا خون. حیض بولا جاتا ہے، نام اس کا حیض ہے. قرآن میں محیض بولا گیا ہے. نفاس اس خون کو بولتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد میں عورت کو آتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت رہتی ہے وہ 40 دن رہتی ہے. 40 دن سے پہلے بھی وہ رک سکتا ہے. فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ انْقِطَاعِهَا، عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے ان دونوں کے رک جانے کے بعد میں. یعنی یہ رکتے ہی حیض یا نفاس رک گیا، اس کے بعد ان پر غسل ضروری ہو جائے. تو یہ 4 اسباب ہو گئے
غسل کے جو موجبات ہیں کیا کیا؟ جب کہ شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے، چاہے بیداری میں ہو یا نیند میں ہو، جب کہ کوئی شخص سو کر اٹھا ہے اور سو کر اٹھ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ازار پر کچھ لگا ہوا ہے، پتلا سا پانی لگا ہوا ہے، اب چاہے اس کو یقین ہو یا کہ یہ منی ہے یا نہ ہو، اس کے اوپر غسل ضروری ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ کسی نے بیوی سے ہم بستری کی ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد میں اس کے اوپر غسل ضروری ہو جائے گا۔ چوتھی چیز ہے حیض، سمجھ میں آئی؟ چوتھی چیز ہے حیض اور یا نفاس، ان دونوں کے رکتے ہی عورت کے اوپر غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں، ما یحرم بالحدث الاکبر، حدث اکبر سے کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما یفترض او یفترض له الغسل، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے غسل ضروری ہے۔ یحرم علی المحدث حدثا اکبر الامور الآتیۃ، ایسا محدث جس کو حدث اکبر لاحق ہو، یعنی حدث اکبر والا محدث، اس پر یہ چیزیں جو آگے بیان کی جائیں گی اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ وَيُفْتَرَضُ الْغُسْلُ لِفِعْلِهَا، اور اس کے ان امور کو کرنے کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ما یلزم له الوضوء، ہر وہ چیز جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو، وہ چیز محدث کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یعنی حدث اکبر جنوبی کے اوپر، حدث اکبر والے شخص کو محدث کو ہم جنوبی کہتے ہیں، یعنی جنوبی کے اوپر وہ تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، جیسے الصلاۃ، نماز، فرضاً او نفلاً، چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، ٹھیک ہے۔ صلاۃ الجنازتی، نماز جنازہ، سجود التلاوتی، سجدہ تلاوت، مس المصحف، مصحف کا چھونا، ٹھیک ہے، الطواف، اور طواف، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے۔ تو جنوبی کے اوپر یہ تمام چیزیں جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز دخول المسجد، جنوبی کے لیے حدث اکبر والے شخص کے لیے مسجد میں داخلہ بھی یہ حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ الدُّخُولُ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يُتَّخَذْ مَسْجِدًا، ہاں جو عیدگاہ ہوتی ہے، عید کا جو مصلی ہوتا ہے، یعنی جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر داخل ہونا جائز ہے جبکہ اس کو باقاعدہ مسجد نہ بنا لیا گیا ہو۔ تیسری چیز جو جنوبی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے وہ ہے قراءۃ القرآن اذا قصد ذلک، قرآن کی قراءت کے ارادے سے اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا جبکہ قراءت قرآن کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے۔ ارے بات سمجھو، قراءت قرآن کے ارادے سے قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے اس کے لیے کبھی بطور ذکر کے بھی قرآن پڑھتا ہے، ایک ہوتا ہے بطور قراءت کے قرآن پڑھنا، تلاوت کی نیت سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے ذکر کی نیت سے پڑھنا۔ جیسے ذکر کی نیت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ معوذتین پڑھ رہے ہیں، ہے نا، رات میں سوتے وقت، تو اگر آپ یہ ذکر کی نیت سے محض پڑھیں گے تو فقہا نے لکھی ہے یہ بات کہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں ذکر کی نیت سے، قراءت قرآن کی نیت سے قرآن کو پڑھنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یفترض علیہ الغسل اذا اراد فعل شیء من هذه الامور، جنوبی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے
جب وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یجوز للجنب القراءۃ۔ اچھا یہ ایک انہوں نے وہ دے دی ہے بات نوٹ کے طور پر، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے قراءت قرآن کے تعلق سے، کہ یجوز للجنب القراءۃ اذا لم یقصد القرآن وذلك فی الاحوال الآتیہ۔ جنوبی کے لیے قراءت کرنا جائز ہو جاتا ہے جبکہ وہ قرآن کا ارادہ نہ کرے، یعنی قرآن پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، ذکر کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے۔ وذالک فی الاحوال الآتیہ، اور یہ ان حالتوں میں ہوتا ہے کیا؟ یعنی کہ انسان قرآن پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، لیکن ارادہ قرآن پڑھنے کا نہیں ہے لیکن قراءت کر رہا ہے، وہ کن احوال میں ہوتا ہے؟ وہ ان احوال میں کیا کیا ہے؟ یجوز قراءۃ شیء من الآیات التی فیہا معنی الدعاء علی وجہ الدعاء، یعنی قرآن کی کچھ ان آیتوں کو جن میں دعا کا مطلب پایا جاتا ہے، ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے جنوبی کے لیے۔ جیسا کہ وہ یہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ دعا کی نیت سے اگر انسان پڑھ رہا ہے جنوبی انسان تو اس کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ وقراءۃ المعوذتین بقصد التعوذ والدعاء، اسی طرح معوذتین کس کو بولا جاتا ہے؟ سورہ فلق کو، سورہ ناس کو۔ معوذتین یعنی پناہ دینے والی، ہے نا، ان کو پڑھنا بھی جائز ہے جبکہ یہ تعوذ کی نیت سے، یعنی اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی نیت سے اور دعا کی نیت سے پڑھے۔ یجوز قراءۃ الآیات التی فیہا ثناء علی اللہ بقصد الثناء، ان آیات کی قراءت کرنا بھی جائز ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو ثنا کی نیت سے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور پھر ایک بات اور بتا رہے ہیں، یجوز البسملہ لافتتاح امر ما، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے بسملہ بھی جائز ہے۔ بسملہ مطلب بسم اللہ پڑھنا۔ یجوز للحائض تلقین کلمۃ مع القطع بین کل کلمتین بقصد التعلیم، کوئی حائضہ ہے اور وہ پڑھاتی ہے قرآن شریف، تو اس کے لیے کلمے کو پڑھانا کاٹ کر، یعنی دو کلمے کو کاٹ کر پڑھانا تعلیم کے ارادے سے اس کے لیے جائز ہے، یعنی اس طرح پڑھائے توڑ کے کہ اس کا مطلب اگر ایک ساتھ جوڑے تو مطلب بن جائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اس طرح تو یہ جائز ہو جائے۔ تلقین یعنی سکھانا، ہے نا، پڑھانا، ہاں لقنا سے۔ چلیے، متى یسن الغسل او یستحب، کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں غسل مسنون ہو جاتا ہے یا مستحب ہو جاتا ہے؟ یسن الغسل لاربعۃ اشیاء، چار چیزوں کی وجہ سے غسل سنت ہو جاتا ہے، مسنون ہو جاتا ہے، یعنی چار چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا سنت ہے۔ لصلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے، وہو آکدھا، اور وہ سب سے تاکیدی بات ہے، یعنی جمعے کے غسل کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جمعے کو غسل کیا جائے۔ وہو آکدھا، اور یہ سب سے تاکیدی سنت ہے، یعنی کون سی؟ جمعے کے دن غسل کرنے والی، ہے نا۔ للحاج، حاجی کے لیے، فی عرفۃ بعد الزوال، حاجی کے لیے عرفہ میں غسل کرنا زوال کے بعد، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ زوال یعنی سورج کا ڈھل جانا،
ٹھیک ہے. لصلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے. للاحرامی، احرام کے لیے غسل کرنا بھی، یعنی آپ نے حج کا یا عمرے کا ارادہ کیا ہے تو آپ نیت کر رہے ہیں اور آپ کو، تو آپ کے لیے کیا ہے مسنون کہ آپ غسل کر لیں. غسل کریں، اس کے بعد بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنیں، اس کے بعد نیت کریں. ٹھیک ہے، نیت کریں، تلبیہ پڑھیں. وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ مِّنْهَا، بہت سی صورتوں میں غسل مستحب ہو جاتا ہے. ان میں سے یہ ہیں کیا کیا؟ اذا اسلم الکافر وهو طاہر، کہ کافر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے اس حال میں کہ وہ پاک ہے. کوئی کافر ہے وہ پاک ہے بالکل، اور اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ یہ کیا کرے؟ ہاں، غسل کر لے. اما اذا اسلم جنوباً، جہاں تک بات ہے اس حالت کی کہ وہ ناپاکی اور جنوبی ہونے کی حالت میں اس نے اسلام قبول کیا ہے، وجب علیہ الغسل، اس صورت میں تو غسل واجب ہو جائے گا. للذی تاب من ذنب، اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے جس نے کسی گناہ سے توبہ کی ہو. ہاں، للذی تاب من ذنب، جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. اب ظاہر بات ہے گناہ کرنے کے بعد ہی غسل کرے گا، پہلے سے غسل کر لے گا تو ہاں، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ غسل بھی کر لے. مطلب للذی افاق من جنونہ او اغمائہ او من سکرہ، اس شخص کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جو اپنے پاگل پن سے، جنون سے، یا اپنی بے ہوشی سے، یا اپنے نشے سے بیدار ہوا ہو. افاق یفیق کا مطلب ہوش میں آنا، جو ہوش میں آیا ہو پاگل پن، جنون سے، یا بے ہوشی سے، یا نشے سے. نیند آ رہی ہے؟ لصلاۃ الکسوف والخسوف والاستسقاء، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، یا پھر استسقاء کی نماز کے لیے وضو کرنا بھی اور غسل کرنا بھی مستحب ہے. استسقاء اس نماز کو بولتے ہیں جب کہ بارش نہیں ہوتی ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت گرمی اور بہت سی پریشانی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو جانا وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں یہ تعلیم ہے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، تو اس نماز کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. ان تینوں نماز کے لیے. کسوف بولتے ہیں سورج گرہن کو، خسوف بولتے ہیں چاند گرہن کو. لمن تغیرت رائحتہ، ایسے شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے جس کی بو بدل گئی ہو. ہاں، آج کل کے موسم میں انسان اگر 2 دن کے بعد تیسرے دن نہ نہائے تو بدن کے اندر سے عجیب سی بو آ جاتی ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی کیا ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے. وَلِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، اور اس شخص کے لیے جو سفر سے آیا ہو. وَلِحُضُورِ مَجْمَعِ النَّاسِ، لوگوں کے کہیں پر مجمع لگنے والا ہے، اجتماع ہے، کئی لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں پر حاضر ہونے کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب. لمن غسل میتن او میتن، جس نے کسی مردہ کو غسل دیا ہو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے. بعد الحجامتی، حجامے کے بعد بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. حجامہ جانتے ہیں نا؟ ارے کپنگ تھیراپی ہوتی ہے نا، جو پہلے سینگی لگانا بھی بولتے ہیں اس کو. پہلے کے زمانے میں سینگ کے ذریعے سے ہوتا تھا وہ، یعنی جو سینگ ہوتی ہے جانور کی اس کو کھوکھلا کر لیتے تھے اور اس کا جو پارٹ ہوتا تھا اوپر کا اس کو کاٹ لیتے تھے، اور کاٹنے کے بعد ہاں وہ کھول دیتی ہے تو کھول کے اوپر کا حصہ تو کاٹ لیتے تھے اور نیچے سے اس کو مسطح کر لیتے تھے.
اس کے بعد سوئی وغیرہ بدن پہ لگاتے تھے، لگانے کے بعد وہاں پر وہ رکھتے تھے سینگ اور منہ سے کھینچتے تھے، سارا خون منہ میں جمع ہو جاتا تھا، وہ کلی کر دیتے تھے۔ پہلے کے دور میں تو یہی ہوتا تھا، اب تو وہ ہونے لگا ہے، وہ کپ لگا دیتے ہے نا۔ لمن اراد دخول مکۃ المکرمہ او المدینۃ المنورہ، اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے جس کا ارادہ ہو مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے کا۔ لمن اراد الوقوف بالمزدلفہ، اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے جس نے وقوف مزدلفہ کا ارادہ کر لیا ہو، او دخول المنی، یا منی میں داخلے کا ارادہ کر لیا ہو، او رمی الجمار، یا کنکری مارنے کا ارادہ کر لیا ہو، او طواف الزیارہ، یا طواف الحج جس کو طواف الزیارہ بھی بولتے ہیں، اس کا ارادہ کر لیا ہو، تو یہ وہ صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔